أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بمنے سرو ساما مد دے بمنے سرو ساما مد دے قبلہ دی مد دے قبلہ ایما مد دے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اور ایک جگہ پر دوسرے شاعر یوں کہتے ہیں کہ جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ ہے دیا کہ قبروں سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں، قبروں سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمعِ رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، ایک مرتبہ آپ اور ہم سب مل کر آقا نامدار غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ آج ہم کو غوث اعظم کا ذکر کرنے کا جو ہمیں وقت ملا، موقع ملا، یہ ہر کسی کی خوش نصیبی میں نہیں ہوتا۔ اور جس نے بھی غوث اعظم کا ذکر کیا، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ذکر وہی کرتا ہے اور میرا ذکر وہی سنتا ہے جس کو میں اجازت دیتا ہوں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ غوث اعظم نے میرے کو ذکر کرنے کی اور آپ کو غوث اعظم کا ذکر سننے کی اجازت دی ہے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کو لیتا چلوں کہ اس خاک دان گیتی پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی، ہر رسول کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر اس دنیا میں تشریف لایا۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک یہ معجزہ لے کر آئے کہ جب پتھر پر لاٹھی مارتے تھے تو پتھر سے پانی نکل جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک اللہ کے نبی ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی ایک معجزہ لے کر تشریف لائے۔ وہ معجزہ کیا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نبی، ہر ایک رسول معجزہ لے کر تشریف لایا، لیکن جب باری آئی آپ کے اور ہمارے بلکہ ساری کائنات کے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی سر سے پاؤں تک حضور کو معجزہ بنا کر بھیجا، اور ساتھ میں یہ شرف بھی بخشا جو تمام انبیاء کرام کو نہیں بخشا۔ وہ شرف کیا
کہ ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، اسی طرح غوث اعظم کو تمام اولیاء کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ ہے غوث اعظم کی ذات۔ اگر آپ غوث اعظم کی سوانح حیات کو پڑھیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم واقعے میں کیا تھے، کہ غوث اعظم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ آپ کو میں ایک واقعے کی طرف نشاندہی کرتا چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ کیا؟ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، یمن سے ایک شخص آئے گا۔ کہاں سے؟ ملک یمن سے ایک شخص آئے گا، تم ان سے ملاقات کرنا، ملاقات کرنے کے بعد ان سے مغفرت کے لیے دعائیں کروانا، مغفرت کی دعائیں کروانا۔ تو صحابہ کرام حیرت میں رہ گئے کہ یمن سے قافلہ آتا رہتا ہے، یمن سے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، اس نشانیوں کے ذریعے سے آپ اس شخص کو پہچان لیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نشانیاں ہمیں بتائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو ان کا قد ہوگا، وہ قد نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے ہوں گے، درمیانی ان کا قد ہوگا، اور ان کا چہرہ گیہوں کی طرح ہوگا، جس طرح گیہوں کا رنگ ہوتا ہے اس طرح ان کا چہرہ ہوگا، اور داڑھی مبارک سینے تک ہوگی۔ اور بھی ان کی دو نشانیاں ہوگی، پہلی نشانی ہاتھ میں چمکدار نشان ہوگا، دوسرا پہلو میں چمکدار نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں پر ہم جتنے حاضر ہیں تمام کے تمام اس شخص کو دیکھ پائیں گے؟ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حضرت ابوبکر صدیق ان کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بعد میں کیا ہونے والا، یہ بھی اس سے بات سے ثبوت مل رہا ہے کہ حضور کو غیب کا علم تھا، کہ بعد میں جو ہوگا اس کا بھی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا، ابوبکر صدیق ان کو نہیں دیکھ پائیں گے، حضرت علی اور حضرت عمر ضرور ان سے ملاقات کریں گے، حضرت علی اور حضرت عمر ضرور ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں، آپ کی چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت ان کے دل میں، تو پھر وہ آپ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا، وہ میرے عاشق ہیں، میرے کو دل سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ وہ آپ کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ملاقات بھی ضرور کرتا ہے۔ تو کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ وہ میرے سے ملاقات کے لیے نہیں آتے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، پرابلم ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پرابلم کیا ہے، وہ رکاوٹ کیا ہے جو آپ سے ملاقات کے لیے روک رہی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ایک ماں ہے، کیا؟ ان کی ایک ماں ہے جو ایمان لے آئی ہے، اس ایمان لانے کی وجہ سے، وہ ماں کی وجہ سے میرے سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں۔ پورا دن اونٹ چراتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اونٹ چراتے ہیں، اور جو مزدوری شام کو ملتی ہے اس مزدوری کو لے کر جب شام کو گھر پہ آتے ہیں تو ماں اور بیٹا اس مزدوری سے کھانا کھاتے ہیں، اور اس ماں کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر میری ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے۔ اور وہ تابعی بھی ہے جن کا نام حضرت اویس کرنی کی ذات ہے، حضور کے زمانے میں تھے، حضور سے ملاقات نہیں کر پائے، صرف وجہ کیا؟ ماں کی وجہ سے۔ اس لیے وہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے انتقال فرما گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جب اس دار فانی سے انتقال فرما گئے، تو ایک قافلہ یمن سے آیا، کہا مدینہ شریف میں، جو صحابہ کرام کو حضور نے نشانیاں بتائی تھی، واقعہ ذہن میں رکھنا۔ پھر جب یمن کا قافلہ مدینہ شریف میں آیا تو حضرت علی اور حضرت عمر اس قافلے کے پاس گئے اور اس شخص کو تلاش کیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش کیا، لیکن نہیں مل پائے۔ پھر قافلے والوں سے پوچھا، اے قافلے والوں، ذرا یہ بتاؤ، یہ نشانیوں والا کوئی شخص تمہارے پاس موجود ہے؟ تو ان قافلے والوں نے کہا، یمن والوں نے کہا
ہم اتنا تو نہیں جانتے وہ کوئی مشہور و معروف شخص تو نہیں ہے جس کی شہرت کا ڈنکا نہیں بج رہا، لیکن ایک مجنو وحشی کہہ کر لوگ اسے پکارا کرتے ہیں۔ اور حضرت اویسی خود بیان کرتے ہیں کہ جس گلی سے میں گزرتا تھا، جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ مجھ پر پتھر مار دیا کرتے تھے۔ لوگ مجنو سمجھ کر، پاگل سمجھ کر پتھر مار دیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت اویسی کرنی کہتے ہیں کہ تم مجھے بڑے بڑے پتھر مت مارو بچوں، کیونکہ تم بڑے بڑے پتھر مارو گے تو میرے جسم سے خون نکلے گا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کیا نماز نہیں پڑھ پاؤں گا؟ ہاں تم مجھے پتھر مارو، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ یہ ہے عاشق رسول کی نشانی کہ عشق رسول میں چھوٹے چھوٹے پتھر کھا لیں گے، دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت اویس کرنی نے نماز کو نہیں چھوڑا کہ تم چھوٹے چھوٹے پتھر مارو اگر میرا خون، تاکہ میرا خون نہ نکلے۔ حضرت اویس کرنی کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی جب قافلے میں نہیں مل پائے وہ شخص، تو یمن کی طرف چلے۔ یمن میں جا کر حضرت اویس کرنی کو تلاش کیا۔ اویس کرنی کے پاس جا کر حضرت عمر گئے اور حضرت عمر نے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت اویس سے ملاقات کی۔ حضرت اویس سے ملاقات کرنے کے بعد کہا تمہارا ہاتھ دکھائیے۔ حضرت اویس سے کرنی نے ہاتھ دکھا دیا تو دیکھا کہ ہاتھ میں وہ چمکدار نشان موجود ہے۔ کہا پہلو دکھائیے۔ پہلو دکھایا گیا۔ حضرت اویس کرنی کا پہلو دیکھا تو وہ چمکدار نشانیاں پائے گی۔ چمکدار نشانیاں پانے کے بعد حضرت اویس کرنی کا حضرت عمر اور حضرت علی ہاتھ چومتے ہیں۔ ہاتھ چومنے کے بعد پھر کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان بھیجا ہے کہ اویس کرنی تم اپنی امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی کو چینخ آتی ہے، چینخ آ کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور کا نام سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ حضور نے اپنا فرمان میرے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت اویس کرنی حضور کا فرمان سن کر کہتے ہیں اے عمر، اے علی، تم تو زیادہ دعا کے حقدار ہو، تم مغفرت کی دعا کرو، تمہاری جلدی قبول ہوگی۔ میں کہاں تابعی اور کہاں صحابی، ایک پیڑھی کا فرق ہو جاتا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہو۔ میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور کا عشق میرے دل میں سچا تھا۔ تو صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ حضور نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، اگر ہم کو دعا کے لیے کہتے تو ہم ضرور دعا کرتے۔ تو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں حضور کی امت کے لیے دعا کروں گا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ یعنی اپنا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کے لیے بھیجا تھا، وہ جبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی اس جبہ کو لیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جبے کو لے کر اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ سر پر رکھنے کے بعد پھر دور چلے جاتے ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر سے دور چلے جاتے ہیں۔ دور چلے جانے کے بعد اس جبہ مبارک کو سامنے رکھتے ہیں۔ سامنے رکھنے کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے میں گر جانے کے بعد اس گناہگار امت کے لیے حضرت اویس کرنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اویس کرنی سجدے سے سر کو اٹھا لو، میں نے ایک بڑی جماعت کو، حضور کے امتیوں میں سے بڑی جماعت کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عمر سوچتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہم کو لیٹ بھی ہو رہا ہے، ہم کو وہاں اپنے ملک میں واپس جانا ہے، وہ آئے نہیں، چلو ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی حضرت اویس کرنی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کے پاس جا کر کہتے ہیں اے اویس کرنی، اے عاشق رسول، ہم کو اجازت دیجئے۔ اس وقت بھی حضرت اویس کرنی نے سجدے کو سر سے نہیں اٹھایا۔ تو پھر دوبارہ غیب سے آواز آئی اے اویس سجدے کو سر سے اٹھا لے، میں نے حضور کی آدھی امت کو تیری وجہ سے بخش دیا اور آدھی امت کو غوث اعظم کی وجہ سے بخش دوں گا۔ وہ ہے غوث اعظم کی شان کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور غوث اعظم کے لیے غیب سے آواز پہلے سے آ گئی کہ میں آدھی امت کو غوث اعظم کی وجہ سے بخشوں گا۔ وہ اویس کرنی کی ذات، وہ ہے غوث اعظم کی ذات۔ یہ جب غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے تب کی بات، غوث اعظم پیدا ہوئے ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کچھ بچے بھی ساتھ میں تھے، پڑھتے تھے، تو ایک چادر مبارک غوث اعظم کی اوڑی ہوئی تھی۔
پڑھتے پڑھتے اچانک غوث اعظم کو غوثیت کا جلال طاری ہو گیا، چہرہ پورا ایک دم لال ہو گیا، سرخ چہرہ ہو گیا۔ غوث اعظم نے چادر کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ بالکل سوکھا تھا، چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر باہر نکالا تو ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، کلاس میٹ تھے، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ جب غوث اعظم کو جلال آ جاتا تھا تو کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یا غوث اعظم آپ اتنا جلال کس وجہ سے آ گیا تھا، آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو گیا تھا، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم کا چہرہ سرخ دیکھ کر، پانی کے قطرے دیکھ کر جتنے بھی طلبہ تھے، بچے تھے، سب نے تاریخ وار دن نوٹ کر لیا۔ پھر 2 مہینے گزرے، 2 مہینے گزرنے کے بعد کچھ تاجر لوگ جو تجارت کرتے تھے وہ آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کہا، حضور ہماری جب کشتی، اس میں کروڑوں کا مال تھا، ہم تاجر لوگ بھی اس کشتی میں سوار تھے، جب سمندر میں لہریں جاری ہو گئی، طوفان آنے لگا، اس وقت ہم کو ہماری جان کا خطرہ تھا اور ہمارے مال کا خطرہ تھا۔ اس وقت ہم نے غوث اعظم یا غوث اعظم المدد کہا تھا۔ اس وقت میں ایک ہاتھ سمندر کے اندر سے باہر آیا تھا اور اس نے کشتی کو بیچ جو ڈگمگا رہی تھی، سمندر کے اندر ڈگمگا رہی تھی، اس وقت اس ہاتھ نے کشتی کو کنارے سے صحیح سلامت پہنچا دیا۔ اس وقت غوث اعظم کہتے ہیں وہ کوئی اور ہاتھ نہیں تھا، بچوں سن لو، جو میرے ہاتھ سے پانی نکل رہا تھا، اس وقت میں چادر میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ چادر میں ہاتھ ڈالنا سمندر میں ہاتھ ڈالنا تھا اور کشتی کو پار لگانا تھا۔ وہ ہے غوث اعظم کی ذات کہ جس وقت بھی غوث اعظم کو پکارو، غوث اعظم ہمارے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جس نے سچے دل سے مان لیا کہ ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، جس وقت بھی پکارو تمہارے لیے غوث اعظم حاضر رہیں گے۔ اور جو شخص غوث اعظم کا مرید بنا، اس نے مرید بننے کے بعد اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، گناہ صادر نہیں ہوا۔ آپ کو بخوبی آپ غوث اعظم کے کرامات کے واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نیا واقعہ سناتا چلوں کہ ایک عورت تھی، کیا ایک عورت تھی، وہ بھی نئی نئی غوث اعظم کی مریدہ بنی تھی۔ کیا غوث اعظم کی نئی نئی مریدہ بنی؟ تو ایک شخص تھا، تو وہ اس پر جو عورت تھی حسین و جمیل تھی۔ کیا حسین و جمیل تھی؟ تو ایک شخص تھا، وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور جس طرف بھی وہ عورت جاتی وہ شخص اس کا پیچھا کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں، اور وہ عورت کون؟ غوث اعظم کی مریدہ بن گئی۔ غوث اعظم کی مریدہ بننے کے بعد اس نے یہ دل میں سوچ لیا کہ اب میرا مددگار، میرا رہنما غوث اعظم کی ذات ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اب مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو مرید بننے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ عورت قضاء حاجت کے لیے کہیں باہر گئی، تو جیسے ہی اس شخص کو پتہ چلا کہ وہ عورت دور چلی گئی ہے، تو ابھی ایک خوبصورت موقع میرے ہاتھ میں آیا ہے اس کو بدنام کرنے کا، اس کی عزت پامال کرنے کا، اس کی عزت پامال کرنے کا۔ اور جو عورت ہوتی ہے اس کو ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہر ایک چاہتی ہے کہ میں اپنی عزت کو بچاؤں۔ تو وہ شخص اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جب عورت اکیلی ہوتی ہے تو اس وقت کس کو پکارتی ہے؟ اللہ کو، اولیاء کرام کو پکارتی ہے۔ تو اس وقت اس نے غوث اعظم کی مریدہ تھی، تو غلط ارادے سے وہ شخص اس عورت کے پاس پہنچ گیا، تو اس وقت اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس وقت اس عورت نے کہا، یا غوث المدد، کا یا غوث المدد، اتنا کہا تو غوث اعظم اپنے مدرسے میں کیا وضو فرما رہے تھے، اس وقت غوث اعظم نے اس عورت کی آواز کو سنا۔ عورت کی آواز کو سننے کے بعد اپنے جو جوتی مبارک تھی، جوتی مبارک کو اتارا اور جس طرف عورت تھی اس طرف جوتی مبارک کو پھینکا، تو دیکھا کہ وہ شخص جو عورت کے پاس غلط ارادے سے گیا تھا، تو اس کے سر پر وہ جوتیاں اتنی برسی کہ وہ شخص وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ شخص
وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تو وہ عورت ان جوتیوں کو لے کر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر واقعہ پیش کیا، یا غوث اعظم میں ایک آپ کی مریدہ تھی اور میں آپ کہیں دور دراز مقام پر چلی گئی تھی، لیکن وہ شخص جو میرے پر عاشق تھا میرا پیچھا کیا تو میں نے آپ کو پکارا تو یہ جوتیاں اس کے سر پر اتنی برسی کہ وہ شخص مر گیا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جس وقت تیرا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا ہے اس وقت یہ غوث اعظم کی ذات اس وقت حامی و مددگار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت غوث اعظم کا خیال، غوث اعظم کو پکارتے رہنا چاہیے، اور جو شخص غوث اعظم کو پکارتا ہے وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ شخص ہر موڑ پر ہر جگہ پر کامیاب و کامران ہوتا نظر آتا ہے۔ اور غوث اعظم کی سوانح حیات بہت لمبی چوڑی ہے۔ اگر غوث اعظم کے ایک ایک پہلو پر ہم ذکر کریں، ایک ایک بات پر ذکر کریں تو پوری رات نکل سکتی ہے، لیکن پوری زندگی بیت سکتی ہے، لیکن غوث اعظم کی سوانح حیات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جو غوث اعظم کا مرید بنا، غوث اعظم کو چاہتا ہے سچے دل سے، ایک دل سے چاہنا ہوتا ہے، ایک اوپر کے من سے چاہنا ہوتا ہے، چاہنے میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک صرف زبان سے بولتے ہیں، ایک دل سے بولتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، صرف خواجہ صاحب کے دربار میں آیا تو ایک فقیر کو دیکھا، اس کی کیا آنکھیں نہیں تھی، تو وہ خواجہ صاحب سے بار بار مانگ رہا تھا، خواجہ صاحب مجھے آنکھیں عطا کر دو، مجھے آنکھیں عطا کر دو۔ تو اس کو آنکھیں مل نہیں رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ایک بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ تو کتنے سالوں سے یہاں پر بیٹھا ہے، تجھے ابھی تک آنکھیں واپس نہیں ملی؟ تو کہا کہ میں بہت سالوں سے بیٹھا ہوں، خواجہ صاحب سے مانگ رہا ہوں، لیکن خواجہ صاحب مجھے آنکھیں عطا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اندر دربار میں حاضری دے کر آتا ہوں، حاضری دے کر باہر آؤں، اس سے پہلے اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی تو تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس وقت اس شخص نے سوچا کہ اب میری جان کے لالے پڑ گئے، میری جان چلی جائے گی۔ اس وقت اس نے سچے دل سے غوث اعظم خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنی آنکھیں مانگی۔ جیسے ہی وہ بادشاہ حاضری دے کر باہر نکلا تو اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی، آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اس کی وجہ کیا کہ اس نے جو پہلے مانگ رہا تھا، من سے مانگ رہا تھا، اوپر کے من سے مانگ رہا تھا، لیکن جب بادشاہ نے اس کے اندر ڈر پیدا کر دیا، خوف پیدا کر دیا، تو اس وقت اس نے خواجہ صاحب کو سچے دل سے پکارا تو سچے دل سے اس کی خواجہ صاحب نے مدد کر دی۔ لیکن مانگنے اور چاہنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے کسی سے کچھ مانگیں تو ہمیں عطا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مانگ کر تو دیکھو، لیکن دل میں امید، یقین ہونا چاہیے۔ یقین کے بغیر کوئی بھی چیز مانگو نامکمل ہے۔ یقین ہر ایک چیز پر پختہ ہونا چاہیے۔ اور جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمالوں کا دار و مدار بھی نیت پر ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے دل میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اگر ہمارے دل میں نیت اچھی ہے تو ہمارے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں غوث اعظم کی سیرت پر چلنا چاہیے، غوث اعظم کے فرمان پر چلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، غوث اعظم کا مرید بنا اس نیت سے کہ میرے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس سے پہلے اس کو کیا ہوتا تھا؟ ذہن میں گندے خیالات آتے رہتے تھے۔ کیا؟ گندے خیالات، برے خیالات آتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ آج ویسا کرنا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، بڑے بڑے گناہ، اور یہاں تک کہ جو شہوت کے خیالات وہ بھی آتے رہتے تھے، زنا کے گناہ وہ بھی اس کے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کا شریر بالکل کمزور ہو گیا تھا، تھک چکا تھا۔ تو وہ غوث اعظم کے پاس گیا اور غوث اعظم کا مرید بنا۔ اس نے سوچا کیا، اگر میں غوث اعظم کا مرید بن جاؤں گا سچے دل سے تو جو مجھے گندے خیالات، گندی شہوتوں کے خیالات جو ذہن میں آتے ہیں وہ خیالات نہیں آئیں گے، وہ خواب نہیں آئیں گے، اور میری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اس خیال سے، اس نیت سے وہ غوث اعظم کا مرید بنا۔ جیسے ہی غوث اعظم کا مرید بنا، مرید بننے کے بعد گھر پر گیا تو اس کو خواب آیا، خواب میں اس کو احتلام ہو گیا۔ اس طرح اس کو 70 مرتبہ لگاتار احتلام ہوا، جب بھی سوتا اسے احتلام ہو جاتا۔ تو اس نے تو سوچا کہ میں نے جس نیت سے غوث اعظم کا مرید بنا تھا وہ نیت میری پوری نہیں ہوئی، میں
کس نیت سے غوث اعظم کا مرید بنا تھا؟ اس نیت سے بنا تھا کہ میرے ذہن میں جو گندے خیالات آتے ہیں، گندی شہوتوں کے خیالات آتے ہیں، اس سے میں بچ جاؤں اور میری صحت اچھی ہو جائے۔ لیکن دن بدن میری صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور لوح محفوظ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، صرف اولیاء اللہ کے۔ اگر اولیاء اللہ کی ذات لوح محفوظ میں اگر ہماری برائیاں لکھی ہوئی ہو تو ان کو نیکیوں میں تبدیل کرنا چاہیں تو اولیاء اللہ کی ذات کر سکتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ عام فہم انسان، تمہارے میرے جیسا کوئی انسان تقدیر کو بدل نہیں سکتا، لیکن اولیاء کرام کی جو ذات ہوتی ہے وہ تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگا، یا غوث اعظم، میں تو آپ کا مرید اس لیے بنا تھا کہ میرے ذہن میں جو گندے خیالات آتے ہیں، گندے فطور آتے ہیں، گندے خواہشیں آتی ہیں، میں اس سے باز رہوں، وہ میرے ذہن سے نکل جائے اور میری صحت اچھی ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں آپ کا مرید بنا ہوں تو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میرے ذہن میں گندے خیالات آتے جا رہے ہیں، گندی شہوتیں اور گندی وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت غوث اعظم نے کہا کہ تیری لوح محفوظ میں، تیری تقدیر میں 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا تھا، اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو میرا مرید ہو اور وہ کسی کے ساتھ زنا کرے، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے اس 70 مرتبہ زنا کو تیرے اس احتلام میں تبدیل کر دیا تاکہ تیرے سے گناہ سرزد نہ ہو، میرا مرید ہے اس لیے۔ یہ ہے غوث اعظم کی ذات لوح محفوظ میں، جو اس کے 70 مرتبہ زنا لکھے ہوئے تھے، ان 70 مرتبہ زنا کو ان احترام میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت غوث اعظم اولیاء کی مجالس کو قائم کرنا چاہیے۔ اور صحابہ، یہ ہم کو مجالس کا درس، مجالس یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ایسا گمان نہ کرے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اور اولیاء کرام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے جو میں بیان کرتا ہوں، ہر ایک چیز کا میرے پاس حوالہ موجود رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت جتنے بھی انبیاء کرام ہوں گے اور جتنے بھی صحابہ کرام ہوں گے، وہ تمام کے تمام اولیاء کرام کی جماعت پر فخر کریں گے۔ کیا فخر محسوس کریں گے کہ یہ میرے امت کے اولیاء ہیں۔ اس وقت حضرت اویس کرنی اور غوث اعظم، جو بڑے بڑے اولیاء کراموں میں جن کا نام آتا ہے، اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جس شخص کی چاہیں گے مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ غوث اعظم چاہیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میری میلاد قائم کرتا تھا، میری مجلس میں شریک ہوتا تھا اور میرے ذکر کو سنتا تھا، تو غوث اعظم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جہاں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، اللہ رب العزت کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد قائم ہو، جہاں بھی محفل ہو وہاں پر جانا چاہیے۔ کیونکہ جہاں پر دیکھو، یہاں پر 40 آدمی جمع ہو گئے، اور حضور کا فرمان ہے جہاں پر 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے۔ اپن اس کو پہچان نہیں سکتے، وہاں پر ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی دعا مانگیں گے، ہمارے دل میں جو نیک امیدیں ہوگی، اگر وہ اللہ کا ولی جو 40 مسلمانوں میں ایک ہوتا ہے، اگر وہ آمین کہتے تو ہماری دعا قبول ہوگی، تو ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ اس لیے ہمیں مجالس میں شریک ہونا چاہیے، محفلوں میں جانا چاہیے، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پر ہم کو شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث اعظم کے سوانح حیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔